آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے دریا کی کہانی میں جو لاہور کی تاریخ اور تہذیب کا لازمی حصہ ہے۔ یہ ہے دریائے راوی۔ راوی برصغیر کی قدیم ندیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا ماخذ ہمالیہ کی پہاڑیوں میں ہے، جہاں برف کے پگھلنے سے یہ اپنی روانی حاصل کرتا ہے۔ یہ دریا پنجاب کے میدانوں کو سیراب کرتا ہوا صدیوں تک انسانوں کو زندگی اور خوراک فراہم کرتا رہا۔ قدیم تہذیبوں کی بنیاد ہمیشہ دریاؤں کے کنارے رکھی جاتی تھی، اور لاہور کی بنیاد بھی راوی کے کنارے پر ہی پڑی۔ لاہور کا پرانا شہر اس دریا کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ شالامار باغ، لاہور قلعہ اور دیگر تاریخی عمارتیں کبھی راوی کے بہاؤ کے بالکل قریب تھیں۔ مغل بادشاہوں نے اس دریا کو شہر کی شارک قرار دیا تھا۔ شاہی قافلے اور تجارتی راستے اسی کے کناروں سے گزرتے تھے۔ بادشاہی مسجد، جو لاہور کی عظمت اور اسلامی فن تعمیر کی سب سے بڑی علامت ہے، اسی دریا کے قریب تعمیر ہوئی تھی۔ تصور کیجئے جب اس کے بلند میناروں کا عکس راوی کے پانی پر پڑتا ہوگا تو کتنا جلالی اور روپرور منظر ہوتا ہوگا۔ راوی صرف پانی کا ذریعہ نہیں بلکہ ثقافت، ادب اور شاعری کا بھی استعارہ ہے۔ کئی صوفی شعراء اور ادیبوں نے اس کے کناروں پر بیٹھ کر اپنے کلام تخلیق کیے۔ یہ دریا لاہور کی خوشبو، اس کی رونق اور اس کے خوابوں کا حصہ رہا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلے۔ دریا نے کئی بار اپنا رخ بدلا اور شہر کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ تقسیم ہند کے بعد سندھ طاس معاہدہ ہوا، جس کے تحت دریائے راوی سمیت کئی دریاؤں کا پانی بھارت کے حصے میں چلا گیا۔ اس معاہدے کے بعد لاہور کے قریب بہنے والا راوی اپنی پرانی روانی کھو بیٹھا۔ آج یہ زیادہ تر برسات کے موسم میں ہی بھر پاتا ہے، جبکہ باقی سال خشک، کمزور اور آلودہ نظر آتا ہے۔ اس سب کے باوجود راوی کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ یہ دریا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شہر اور تہذیبیں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر راوی نہ ہوتا تو لاہور کی تاریخ، اس کے باغات، قلعے اور مساجد بھی شاید وہی رنگ نہ رکھتے۔ لاہور کا ذکر راوی کے بغیر ادھورا ہے، کیونکہ یہ دریا اس شہر کی جڑوں میں بسا ہوا ہے۔ آج بھی جب کوئی بادشاہی مسجد لاہور قلعے کی عظمت کا ذکر کرتا ہے تو پس منظر میں راوی کا نام ضرور آتا ہے۔ یہی دریا ہے جس نے لاہور کو جنم دیا، اسے سنوارا اور آج بھی خاموش گواہ بن کر اس کی تاریخ سنبھالے ہوئے ہے۔